سب سے پہلے سیاست کے میدان سے بڑی خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ عثمان بزدار نے گورنر ہاؤس میں گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ گورنر نے استعفے کی تصدیق کا قانونی عمل مکمل کرتے ہوئے اس کی منظوری کے دستخط کر دیے۔ سردار عثمان بزدار نئے قائد ایوان کے انتخاب تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سابق ہو گئے۔ گورنر چودھری محمد سرور نے عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے کی تصدیق کا قانونی عمل مکمل کرنے کے لیے انہیں گورنر ہاؤس مدعو کیا۔ ملاقات میں استعفے کی تصدیق کے بعد گورنر نے اس کی منظوری پر دستخط کر دیے۔ استعفیٰ منظور ہونے کے بعد عثمان بزدار کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے گورنر پنجاب نے وزیر اعظم سے حتمی اجازت لی۔ پنجاب میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیول جاری نہ ہو سکا۔ یہ شیڈیول کل جاری کیا جائے گا۔ نئے قائد ایوان کے لیے پارلیمانی قواعد کے مطابق شیڈیول 5 بجے سے پہلے جاری کرنا تھا۔ شیڈیول کل جاری ہونے پر قائد ایوان کا انتخاب اتوار کو ہوگا۔ گورنر چودھری محمد سرور نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نئے قائد ایوان کے انتخاب تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیں گے۔ عثمان بزدار نے چند روز قبل وزیر اعظم سے ملاقات میں رضاکارانہ طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ پیش کیا تھا، جسے آج باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ ہفتے کی صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت کے لیے اسپیکر نے اپنے اختیارات ڈپٹی اسپیکر کو سونپ دیے ہیں۔ کل شام 5 بجے تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ اتوار کے روز قائد ایوان کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ انتخاب کے لیے ایوان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 186 ووٹ حاصل کرنے والا قائد ایوان منتخب ہو جائے گا۔ پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ ہفتے کی صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہفتے کی صبح ہوگا۔ پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ ہفتے کی صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت کے لیے اسپیکر نے اپنے اختیارات ڈپٹی اسپیکر کو سونپ دیے۔ کل شام 5 بجے تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ ہفتوار کے روز قائد ایوان کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ انتخاب کے لیے ایوان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 186 ووٹ حاصل کرنے والا قائد ایوان منتخب ہو جائے گا۔ اور نون لیگ نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، اپوزیشن کی جانب سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کس کو جو ہے وزارت اعلیٰ سونپی جائے گی، کس کو نامزد کیا جائے گا۔ حمزہ شہباز شریف کے جو فرزند ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر ہیں فی الحال وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں، اور انہیں ہی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق کر دیا گیا۔ خریداری کے لیے سبسڈی کی حد 3000 روپے فی خاندان مقرر کی گئی ہے۔ خریداری کے لیے قومی شناختی کارڈ کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ آٹے کی خریداری کی حد 40 کلو اور چینی کی خریداری کی حد 5 کلو مقرر کی گئی ہے۔ فی خاندان 5 کلو سے زائد گھی اور کوکنگ آئل 2 لیٹر سے زیادہ نہیں خرید سکے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی، جھنگ میں رمضان بازار فعال نہیں ہو سکے۔ رمضان بازار لگانے کے طے شدہ تاریخ گزرنے کے تیسرے روز بھی تیاریاں مکمل نہیں کی جا سکی ہیں۔ 3 روز تاخیر سے بھی رمضان بازار فعال نہ ہو سکے۔ رمضان بازاروں میں سبزی، پھل، دالیں، چینی اور دیگر اشیاء خور و نوش کے سٹالز نہ لگ سکے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جیا کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں کے ٹینڈر تاخیر سے کھلے تھے۔ رمضان بازاروں کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ ہمارا جو کانٹریکٹ تھا وہ 26 شعبان کو ہوا تھا، پہلے آلریڈی اخبار میں یہ جا چکا تھا۔ وہ ہمارا کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا ہے۔ آج ہم نے ورک آرڈر بھی جاری کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ شام تک ہمارے تمام بازار فنکشنل ہو جائیں گے۔ جھنگ میں رمضان بازار قائم نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری مارکیٹ سے مہنگے داموں راشن خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جھنگ۔
फैसलाबाद में रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। 19 रमजान बाजारों में 518 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फाल रहेंगे। सार्फिन ने बाजारों का रुख कर लिया है। जिला इंतजामिया ने जिला भर में 19 रमजान बाजार फंक्शनल कर दिए। इन 19 बाजारों में 518 जनरल फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं, जबकि 19 एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई हैं, जहां अच्छा खासा रश लगा हुआ है। सार्फिन ने इंतजामात बारे अपनी राय भी दी। रेट सही है, बहरहाल इमरान खान को जाना नहीं चाहिए। इमरान खान ठीक है, जो सब्सिडी दे रहा है ये नहीं दे सकते, मुड़ के तंगी होना फायदा कोई नहीं। आटा में 550 का मिलता था, 450 रुपये और के चाहिए गरीब को। यही हम लोग चाहते हैं यार, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। ये आपस में जो गवर्नमेंट करती है आपस में बात, जो भी इनके मसले में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। माह रमजान से कबल ही एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, चीनी और आटे के स्टॉल्स पर रश लगने लगा है। जिम्मेदारान का कहना है भरपूर इंतजामात किए गए हैं, बेहतरी के लिए मजीद इकदामात उठा रहे हैं। वो डेफिनेटली जो काउंटर्स की तादाद बढ़ाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे सेल्समैन को बढ़ाना है। तो हमने एक तो वो असेसमेंट के बाद हमने उसकी तादाद का एक बनाया हुआ प्लान कि जो जितने लोग आएंगे जिस तरह से उस तरह से फिर हम सप्लाई भी उस तरह से देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो डे टू डे यूज़ हो रही हैं, तो इनसे मतलब चीनी में भी, और इसके बाद आटा है 450 रुपये में 10 kg, पोल्ट्री के ऊपर सब्सिडी है 10 से 12 रुपये, 15 रुपये जो है वो ब्रायलर का रेट। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये डेफिनेटली रमज़ान में लोगों को एक हकीकी रिलीफ फराहम करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है। सस्ते रमजान बाजार पूरा माह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रमजान बाजार तो फाल कर दिए गए हैं, मगर जरूरत इस अमर की है कि फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्सिडाइज आइटम्स की फरावानी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रमजान सर पर आ गया, मगर चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स खाली के खाली हैं। सब्सिडाइज अशिया जरूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं पहुंच सकी, शहरी चकरा कर रह गए हैं। माह सयाम की आमद है और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी, आटा और दालें ताहाल यूटिलिटी स्टोरों पर न पहुंचा सकी। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट में शदीद महंगाई है और यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती चीनी, घी और आटा दस्तयाब नहीं। मैं 2-3 किलोमीटर से आया हूँ। मैं इधर रोज़मर्रा की जो अशिया वो खरीदने के लिए आया हूँ। जैसा कि रमज़ान बिल्कुल करीब है, तो इधर न आटा है, न चीनी है, न घी है। अगर कुछ मौजूद भी है तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा कीमतें हैं, गवर्नमेंट ने किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स राय का कहना है माह सयाम में सब्सिडाइज रेट की अशिया के नए रेट तय किए जा रहे हैं। सब्सिडाइज रेट की आइटम्स कल तक यूटिलिटी स्टोरों पर पहुंच जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से जल्द सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और रमज़ान की आमद से कबल ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। डिवीजन भर में 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का जीना मुहाल हो गया है, कारोबार जिंदगी भी मुतासर होकर रह गया है। बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को को 232 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को की डिमांड 2032 मेगावाट जबकि सप्लाई 1800 मेगावाट है। फेस्को में 60 से ज्यादा फीडर से बिजली की फ्राहमी तातुल का शिकार है। फैसलाबाद के शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक। टोबा टेक्सिंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया अरूज पर पहुंच गया। शहरी इलाकों में 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। मच्छरों की बहुतात से रात की नींद भी हराम हो गई। शहरी कहते हैं फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। चीफ ऑफिसर फेस्को सूरत हाल का नोटिस लें ताकि परेशानी कम हो सके। 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो शुरू हुई है और इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि इन्होंने कोई हमें शेड्यूल ही नहीं दिया हुआ। तो वापडा वालों को चाहिए कम से कम कोई शेड्यूल जो है वो फाइनल करें ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। चिन्योट के शहरी और देही इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवाम का गर्मी से बुरा हाल है, जबकि नमाज जुमा के दौरान भी बिजली बंद होने से नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। 3-4 दिन हो गए हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इलाका में जो तमाम कारोबार हैं वो ठप पड़े हुए हैं। 3-4 घंटे एक घंटे के वक्फे के साथ जा रही है और गरीब जो अपना बच्चे हैं और बीमार जो शहरी हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफ़ी मुतासर हैं। जो सांगरा फीडर है ना वो 1 घंटे के बाद 1 घंटा बंद कर रहे हैं। इससे तो गर्मी में तकरीबन हर बंदा ही परेशान है। तानियावाला मुजाफात में बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरियों के मुताबिक 1 घंटे बाद बिजली 3 घंटे बंद की जा रही है। फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा, तानियावाला में दीगर मुकामात पर अज़ियतनाक गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी। शहरियों ने फेस्को हुक्काम से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है।
آپ کو بتائیں کہ روپیہ زمیں ووست ڈالر کی پرواز کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہونے لگا۔ ڈالر 61 پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح 184 روپے 9 پیسے پر پہنچ گیا۔ ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال اور قرض کی ادائیگی پر روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 61 پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار 184 روپے 9 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 4 ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 59 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نئی بلند ترین سطح 185 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔ دیگر غیر ملکی کرنسی میں بھی اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ قرض کی مد میں 2 ارب 91 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 12 ارب ڈالر رہ گئے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور سوزوکی گاڑیوں کی قیمت میں 16 لاکھ روپے سے زائد اضافہ، بغیر اے سی والی 600 سی سی آلٹو کار 1,19,000 روپے مہنگی ہو گئی۔ بولان ڈبہ 1,05,000 اضافے سے 13,70,000 روپے کا ہو گیا۔ جاپانی کار ساز کمپنی سوزوکی نے گاڑیوں کے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے۔ متوسط طبقے کی 600 سی سی گاڑی آلٹو وی ایکس 1,19,000 اضافے سے 14,25,000 کی ہو گئی ہے۔ 1,000 سی سی ویگنار کا ٹاپ ویریئنٹ 1,54,000 روپے بڑھ کر 21,29,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ بولان کی قیمت 1,05,000 اضافے سے 13,70,000 ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح ہم آتے ہیں تو نیا ریٹ ہوتا ہے، رات کو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح آئیں گے تو کس کمپنی نے کتنا ریٹ بتانا۔ سوزوکی نے تقریباً 2 لاکھ سے لے کے تقریباً 2,70,000 2,80,000 سے 2,80,000 تک ہر گاڑی کا ریٹ بڑھا دی۔ 1000 سی سی کلٹس وی ایکس ایل کی قیمت 2,30,000 روپے بڑھ کر 24,74,000 روپے ہو گئی ہے۔ 1300 سی سی سوئفٹ جی ایل ایکس کی قیمت 2,70,000 روپے اضافے سے 31,69,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی میں کہیں سے مل نہیں رہی گاڑی، ابھی میں شو روم پہ آیا ہوں کہ یہاں پہ شاید امید ہو کہ مل جائے، لیکن ابھی پتہ لگے کہ اس کے 2 لاکھ روپے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے میں اب نہیں لے رہا۔ سوزوکی کے امپورٹڈ ماڈلز جمنی کی قیمت 14,59,000 کے ہوشربا اضافے سے 60,49,000 اور اے پی وی کی قیمت 16,15,000 روپے اضافے سے 62,90,000 روپے تک پہنچا دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% زائد ٹیکس وصولیاں۔ مارچ میں نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 10 کروڑ روپے سے زائد آمدن ہوئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ٹیکس وصولی میں 30% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مارچ کے مہینے میں نئی کاروں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی رجسٹریشن، پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 10 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوا ہے، جبکہ گزشتہ سال مارچ میں وصولی 7 کروڑ روپے تک رہی تھی۔ ایکسائز حکام کے مطابق وہیکلز کی رجسٹریشن یونیورسل طریقے سے ہونے کی وجہ سے نئی رجسٹریشن اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام سے قبل ہی ٹیکس اہداف مکمل کر دیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد سرکل کلب ممبران کا ڈیٹا نہ دینے پر ایف پی آر کا ایکشن۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے سرکل کلب کو سیکشن 182 کے تحت جرمانہ عائد کر دیا۔ مزید 1 مہینے تک تفصیلات فراہم نہ کی گئیں تو بینک اکاؤنٹس سیز ہو جائیں گے۔ کمشنر کارپوریٹ رانا وقار علی نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کی مد میں ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ 10% سالانہ ایکسپورٹس بڑھانے پر 2% انکریمنٹل ریفنڈ دینے کے دعوے محض کھوکھلے ثابت ہوئے۔ حکومت کی جانب سے ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کی مد میں ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ 10% سالانہ ایکسپورٹ بڑھانے پر 2% انکریمنٹل ریفنڈ دینے کے دعوے محض کھوکھلے ثابت ہوئے۔ پی ایچ اے میں چیئرمین کاشف ضیاء کہتے ہیں، ہم توقع کر رہے تھے کہ حکومت ایکسپورٹرز کو 6% ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کی منظوری دے گی، مگر حکومت نے تو انکریمنٹل ریفنڈز بھی ختم کر دیا۔ کہ جو ڈی ایل ٹی ایل ہے بیسیکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2% ہمیں ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈ مل رہا تھا اور 2% انکریمنٹل اوپر ہمیں دیتے تھے۔ اگر کسی نے اینولی 10% اپنی سیلز جو ایکسپورٹ کی وہ انکریز کی ہے تو اس کو انکریمنٹل 2% دیا جاتا تھا۔ اس کی کنٹینیوٹی تو انہوں نے دے دی تھی، لیکن اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔
काशिफ ज़िया ने कहा, हुकूमत ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हुकूमत के इस ECC के फैसले को मुस्तरद करते हैं। वो 2% इन्होंने DLTL अप्रूव किया है और इसके साथ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की शर्त लगा दी है कि अगर कोई यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है और वो नई मार्केट सर्च करता है अफ्रीका की, तो उसके ऊपर 2% दिया जाएगा। जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2% का फॉर्मूला प्लस जो पिछला चल रहा था इंक्रीमेंटल, उसके ऊपर टॉप अप करेंगे अनदर 2% का। काशिफ ज़िया ने हुकूमत से अपील की है कि 6% ना सही तो कम से कम इंक्रीमेंटल DLTL शामिल करके शरह 2 की बजाय 4% की जाए ताकि कारोबार चलाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फेस्को के 16,000 मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। पावर डिवीजन ने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुलाजमीन की 15% तनख्वाहों के इजाफे की सूरत में डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक तनख्वाहों में 25% इजाफा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद होगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चिन्योट से अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ने जिला चिन्योट को बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज में शामिल कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज डिप्टी कमिश्नर सर अंजाम देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फराइज तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स सर अंजाम देंगे।